السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں ASQ لائیو۔ آزاد کشمیر کی بات کریں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ ہفتہ جو ہے وہ باغ میں ایک الیکشن ہوا تھا جہاں پر پیپلز پارٹی نے 5-6 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے الیکشن جیتا۔ مشتاق مناز صاحب نے بڑی دبنگ تقریر کی جس میں اپنی جماعت کے خلاف بھی انہوں نے کہا اور دھاندلی کے واضح الزامات لگائے۔ اسی طرح کرنل ضمیر صاحب نے بھی۔ اور دوسری اہم بات کہ آزاد کشمیر میں ایک بار پھر جو ہے وہ 30 سے اوپر جو ہے وہ 30-32 رکنی کابینہ بننے جا رہی ہے۔ کیا صرف ہم اسمبلی میں اس لیے جاتے ہیں کہ وزیر بن کر مراحت حاصل کر سکیں یا ہمارا پروگرام عوام کی خدمت ہوتا ہے؟ موجودہ وزیر اعظم کے حوالے سے بھی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ یہ صرف 6 ماہ کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ سینئر تجزیہ نگار جناب عمر فاروق صاحب موجود ہیں۔ عمر فاروق صاحب، باغ الیکشن پر ہم نے گزشتہ پروگرام بھی کیا تھا، تو اس دن چونکہ الیکشن تھا تو اس لیے کوئی اب تو مشتاق مناز صاحب کا آپ نے بھی سنا ہوگا تقریر میں، بڑا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے برا بھلا کہا، اپنی جماعت کو بھی کہ جی یہ لوگ وفاق میں جو ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ رانا ثناء اللہ پر انہوں نے بڑے واضح الزامات لگائے۔ اسی طرح انہوں نے زرداری صاحب پر بھی جو ہے وہ الزام لگائے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کے میرے پاس ثبوت ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اب کیا اس کا رزلٹ نکلے گا؟ کیا ان کی اس گفتگو سے کوئی پاکستان کی سیاست یا آزاد کشمیر کی سیاست جو ان کی کولیشن ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے ناظرین۔ اچھا دیکھیں آصف صاحب، آزاد کشمیر کے وسطی باغ 15 پہ ہم نے پروگرام کیا تھا بڑا تفصیلی۔ اب 2-3 باتیں میں اس میں آپ کو بتاؤں۔ جہاں تک یہ الزام ہے دھاندلی تو یہ ہر الیکشن میں لگتے ہیں، چاہے 1 سیٹ کا ہو یا 20 سیٹوں کا ہو الیکشن، تو اس میں دھاندلی کا الزام لازمی لگتا ہے۔ اور ہمارا پورے پاکستان آزاد کشمیر میں بہت ہی کوئی اتنا شفاف نظام نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ بہت ہی شفاف الیکشن ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جہاں تھوڑی بہت طاقت یا زور ہوتا ہے وہاں دھاندلی ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ کہنا کہ مشتاق صاحب نے دھاندلی نہیں کی، صرف ضیاء قمر نے کی ہے، اور کرنل ضمیر نے نہیں کی، صرف ضیاء قمر نے کی ہے، یہ زیادتی ہے۔ جہاں اس کا زور چلتا ہے وہ کرتا ہے، ایک بات۔ اب جو دھاندلی کے جو ثبوت ہیں یا جو دھاندلی کی بات ہے وہ ظاہر سی بات ہے پریس کانفرنسوں میں آپ یہ کر کے اپنے کارکنوں کو اور اپنے ووٹروں کو تو مطمئن کر سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ ایویڈنس الیکشن کمیشن کو پیش کریں، الیکشن کمیشن آپ کے الزامات کو تسلیم کر لیتا ہے اور وہ آپ کے ثبوتوں کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ پھر اپنا رول ادا کرے گا۔ دوسری بات۔ تیسری بات، مشتاق مناز صاحب کی جو بڑی امیدیں تھیں اور جو ان کا خاص کر کے مریم نواز کو لے جانا اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو لے جانا اور اچھی خاصی رقم خرچ کرنے کے باوجود ہار جانا، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ لیکن جو میرا ذاتی تجزیہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایسے صافی، کہ مشتاق مناز صاحب نہیں جیت رہے تھے وہاں سے۔ ایون یہ ہے گراؤنڈ پہ پوزیشن بھی یہی تھی کہ ضیاء قمر ان سے آگے تھے اور مشتاق مناز صاحب کا دوسرا نمبر تھا۔ اور یہ آپ اگر باغ میں جائیں گے، باغ کے لوگوں سے بھی پوچھیں گے تو یہی رائے آئے گی کہ مشتاق صاحب دوسرے نمبر پہ تھے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جو 2 سال پہلے الیکشن ہوئے اس میں بھی ضیاء قمر ان سے آگے تھے اور مشتاق صاحب ان سے پیچھے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے، پہلے بھی ہم نے پروگرام میں کہا تھا کہ مشتاق صاحب تو ہلکے میں ہوتے نہیں ہیں، کیسے لوگ ووٹ دیں، جو ان کو ووٹ پڑے ہیں یہ بھی زیادہ پڑ گئے ہیں۔ تو چوتھی بات یہ کروں گا، اگر وہ ایویڈنس کوئی لے کے جاتے ہیں یا کوئی وفاقی حکومت میں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیف سیکرٹری IG کو تبدیل کیا جائے یا وہ کوئی وزیر امور کشمیر قمر زمان طاہرہ کے خلاف بات کی جائے، یہ ہوگا تھوڑا بہت۔ کیوں ہوگا جی آصف صاحب؟ مسئلہ یہ ہے اب وفاق میں بجٹ پیش ہو گیا ہے، اس کو چند دنوں بعد یہ پاس ہو جانا ہے اور وہ جو قانون سازیاں کرنی تھی وہ بھی تقریباً ہو گئی ہیں، تو اگست میں اس حکومت نے ختم ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو وسطی باغ میں الیکشن تھا یہی پاکستان میں ماحول ملے گا آپ کو کہ اس پارٹی کے اپنے امیدوار ہوں گے، نون لیگ اپنے امیدوار کے پیچھے کھڑی ہوگی، تو بالآخر وہ جو حکومتی اطاعت تھا وہ اس نے آخر ختم ہونا ہے اور وہ الیکشن کی سیاست میں ان کی اپنی سی جماعت تھی۔ تو مشتاق مناز صاحب شاید اس میں کوئی مین رول ادا کریں اور وہ ہو سکتا ہے کوئی جلدی ختم کرا دیں۔ ہو سکتا ہے مشتاق مناز صاحب کو بھی آزاد کشمیر کیبنٹ میں مشیر
لے لیا جائے تو یہ سارا معاملہ ہی ختم کر دیا جائے. ہماری یہ بھی ایک روایت چلتی ہے. اس میں ایشو ہے سر، اس میں ایشو یہ ہے کہ مشتاق نواز صاحب نے مسلم کانفرنس کے بڑے اہم رہنما اور سابق مشیر وزیر راجہ یاسین صاحب کو وہ شامل کیا تھا نون لیگ میں، اور اس شرط پہ کیا تھا کہ انہیں مشیر بنوایا جائے گا. پھر انہوں نے جماعت اسلامی کے ایک بڑے تگڑے رہنما تھے نثار شاہد صاحب، ان کو شامل کیا تھا نون لیگ میں، اور انہیں بھی کوئی وعدے وعید کیے گئے تھے. تو اب مشتاق صاحب ہار کے اب یہ تین بڑے، ہاں ایک مسلم کانفرنس ایک امیدوار تھے ذوالفقار تھے، راجہ ذوالفقار، وہ بھی مشتاق صاحب کے حق میں دستبردار ہوئے تھے. تو تین تو یہ ہو گئے، چوتھے کیسے ان کو مطلب ملے گا؟ یہ تینوں کو کیسے وہ پھندے لگائیں گے؟ نہیں، تینوں کو وہ کہیں کہ جی میں تو جیت نہیں سکا، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ مجھے موقع دیں، میں جو ہے عوام کی خدمت کے لیے مجھے چن لیں. اچھا، یہ جو 15ویں ترمیم آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں 15ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے تمام جماعتوں نے اتحاد کیا. مسلم لیگ نون دیکھیں جی، انہوں نے یہ 15ویں راجہ فاروق عادل صاحب اور سب نے مل کر میاں نواز شریف صاحب سے کہہ کر انہوں نے 15ویں ترمیم جو ہے وہ آزاد کشمیر میں لاگو کروائی، اور پھر ایک بار اس کو ختم کروانے میں بھی وہ شامل ہوئے. انہوں نے ووٹ دیے، اس کو ختم بھی کر دیا. اور اب جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ پتہ نہیں 30 رکنی یا 35 رکنی یا جتنے بھی ممبر ہیں وہ سب اس وقت جو ہے وہ جھنڈی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے مجھے جھنڈی لگے گی. کیا ہماری سیاست صرف جھنڈی تک محدود ہے؟ کیا عوام کی خدمت کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں بھیجتے؟ دیکھیں جی، اصل سا مسئلہ یہ ہے جو 15ویں ترمیم نا، وہ اس حد تک تو ٹھیک تھی کہ اس میں جو آئینی اختیارات اور کچھ چیزیں آزاد کشمیر حکومت کو تفویض کی گئی تھی وہ بڑی اچھی تھی. جہاں تک یہ ہے کہ وزراء کو محدود کرنے والا بات تھی نا، تو اس پہ اس وقت بھی اعتراضات ہوئے تھے کہ راجہ فاروق عادل صاحب نے خود تو 5 سال اپنے وزراء مشیروں کی فوج ظفر موج رکھی، لیکن آنے والوں کے لیے وہ راستہ بند کر کے گئے. ظاہر سی بات ہے، حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کہیں ان کا لے دے کرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے یہ راستہ بند کر دینا یہ مناسب نہیں تھا. اب آپ دیکھ لیں وفاق میں اس وقت جو ہے نا مشیر، معاونین اور وزراء یہ 100 سے اوپر جا چکے ہیں. بالکل. اور یہ ایک المیہ ضرور ہے، اس میں ہم بعد میں بات کریں گے کبھی، کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس میں اختیار مالی جو پوزیشن ہوتی ہے، یا جو ہمارا بجٹ ہے، یا جو ہمارے معاشی حالات ہیں، ان میں اس طرح کی کابینہ بنانا یہ اچھا درست تو نہیں ہے. لیکن اب کیا کریں، مجبوریاں بھی ہیں. اگر ایک کو نہیں بناتے وہ ناراض ہو کے بیٹھ جائے گا، اس کو نہیں بناتے دوسری پارٹی ناراض ہو جاتی ہے، تو وہ بس عجیب ایک کھیل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ترمیم جو پوری ترمیم مجھے سامنے تو نہیں آئی کہ کہاں کہاں انہوں نے ترمیم کیا. اگر اس حد تک ترمیم کیا کہ یہ جو پابندی ہے یہ ختم ہو جائے وزراء اور مشیروں کی، تو یہ تو میرے خیال میں درست ہے. اس میں کوئی گنجائش نکالنی چاہیے، کیونکہ پھر یہ چودھری انوار صاحب نے چلنا نہیں تھا. وہ دیکھیں آپ پہلے 2 سالوں میں 2 وزیر اعظم گئے ہیں، اب اگلے 3 سالوں میں تیسرا وزیر اعظم بھی اس میں بھی لنگ جانا تھا. تو وہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے کوئی راستہ نکالا کہ کم از کم کوئی 3 سال جو باقی ہیں اس میں کوئی استحکام آ جائے، تاکہ یہ باہر بیٹھ کے جو لوگ سازشیں کرتے ہیں وہ کسی طرح ختم ہو جائیں. اور یہ بار بار وزیر اعظم کا بدلنا، اور اس میں نقصان ہوتا ہے عوام کا بھی اور اسمبلی کا بھی اور عمران کا بھی، اور ایک عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے. یہ ایک دونوں نے اس لیے شاید یہ مجبوری ہے. اور چوتھی بات یہ میں اس میں یہ کہوں گا سر کہ اب وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں مل کے بھی چودھری انوار صاحب کو اگر سپورٹ کریں تو ان کے پاس وہ پوزیشن نہیں ہے جو بچا سکے. ظاہر سی بات ہے چودھری انوار صاحب کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کوئی اپنے جو پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بنائیں اور اس میں سے کچھ لوگ توڑ کے انہیں وزراء و مشیر بنائیں اور اس کے سارے پھر یہ اپنی مدت چلا سکیں. اب یہ سوچنا ہوگا ہمارے اہل اقتدار کو، ہماری بیوروکریسی کو، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ہمارے جو لوگ منتخب ہو کے جاتے ہیں اور ہمارے عوام کو سب سے پہلے کہ وہ یہ کیوں تہیہ کر لیتے ہیں کہ وہ وزیر بنیں گے ہر صورت. وہ ویسے حالانکہ وزیر بننے میں کوئی خاص وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ جھنڈی ہے، پروٹوکول ہے، باقی مراحت ہے، تو وہ سب سے پہلے ہر وزیر، ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا. اس نے عوام کا نہیں سوچنا. حالانکہ اگر عوام کی سوچنے والی بات ہو تو بندہ اپوزیشن میں بھی ہو کہ عوام کی جنگ لڑ سکتا ہے، عوام کی بات کر سکتا ہے. تو یہ بندے کے اوپر ہوتا ہے. وہ ممبر اسمبلی ہو کے بھی
ان کی حقوق کی جنگ لڑ سکتا ہے، لیکن یہ المیہ ہے کہ ہمارے ووٹروں کو اس پہ زیادہ سوچنا چاہیے کہ انہیں ایسے اسمبلی نہیں بھیجنا چاہیے کہ جو صرف ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے اسمبلی اچھا جاتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ہاں ایک بات آپ نے کہی کہ وہ 6 ماہ کے لیے میں وہی اس طرف آ رہا 6 تھا ماہ کے کہ لیے وزیر اعظم ہے۔ جی یہ اس پہ میں تھوڑی سی یہ بات کروں، آپ کو خبر کام کی خبر بھی دے رہا ہوں، جی اب پوری خبر تو نہیں دے رہا، آدھی خبر دے رہا ہوں ٹھیک کہ ایک تجویز ہے کہ جو کہ آزاد کشمیر میں شاید وزیر اعظم یا صدر کو ایک تبدیل ہو، تو میرا جو خیال ہے یا جو میری چھٹی اس کے لیے جو میری معلومات ہیں وہ میرے خیال میں یہ ہیں کہ شاید آپ کے وزیر اعظم تو یہی رہیں، صدر تبدیل ہو جائیں گے، اور صدر کا نام مجھے تو معلوم ہے لیکن میں ابھی نہیں کروں گا، ڈسکلوز نہیں کروں گا، یہ ایکسکلوسیو رکھا میں ہوا نے سنا کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے جو فارن نہیں آفس کے ریٹائر بیوروکریٹ ظفر نہیں آباد سے ان کا تعلق ہے، ریٹائر فارن آفس کے ریٹائرڈ آفیسر ہے نہیں وہ نہیں ہے، میرے خیال میں وہ نہیں ہے، وہ سیاسی بندے بھی نہیں ہے، یہ بھی چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو سیاسی شخصیت بھی نہیں ہے، اچھا ان کا نام تقریباً 70-80% فائنل ہے، اگلے 2-4-6 ماہ میں میرے خیال میں اچھا وہ سیاست سے وہ ان کا ٹیک اوور کوئی کر تعلق دیں گے۔ نہیں ہے نہیں سیاست سے نہیں، ٹھیک کسی جماعت سے نہیں ہے۔ بڑی بات کر دی آپ نے آج، یہ بہت بڑی ناظرین یہ ہاں، بہت بڑی بات کی آج نام مجھے پتا ہے لیکن ابھی نہیں ڈسکلوز کروں گا، نہیں مسائل نہیں ہے۔ نہیں نہیں، رہنے دیں نام، کیونکہ پھر اس طرح وہ بھی ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے، تو یہ جو 6 تو ماہ وزیر اعظم میرے خیال میں یہی رہیں گے، خبر کی بات یہ تھی کہ وزیر اعظم شاید یہی رہیں گے، صدر البتہ شاید قربانی کا بکرا بن جائے، تو اگر ایسا نہ ہوا، ایسا خدا نہ خواستہ نہ ہوا، بیرسٹر صاحب کہیں قدم جمانے میں مضبوط ہو گئے جی اور انہوں نے پاوا مضبوط کر لیا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جائیں اور صدر صاحب رہ جائیں، پھر ہو سکتا ہے، لیکن یہ 10% چانس ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک طرف فارورڈ بلاک ہے، ایک طرف نون لیگ ہے، ایک طرف پیپلز پارٹی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ انوار الحق صاحب چلا لیں گے حکومت، جو 5 سال پورے کر لیں گے؟ یہ دیکھ لیں کہ آپ شہباز شریف نے جو ہے نا 1 سال چلا لیا چلو جی 13 جماعتوں کو، تو یہ تجربہ کامیاب رہا تو میرے خیال میں آزاد کشمیر میں بھی یہ 4-5 جماعتوں کا یہ تجربہ ہونے جا رہا ہے تو کامیاب ہوگا۔ بہت شکریہ عمر فاروق صاحب۔ ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ہم نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔